ایک قوم تھی، اتنے لمبے چوڑے کے پہاڑ ان کے کندھوں پر تھے، اتنے امیر کہ ان کے محلات کی مثال نہیں تھی، اتنے طاقتور کہ انہوں نے اللہ کو چیلنج کر دیا۔ اور پھر ایک رات آسمان سے ایک چیز آئی، نہ تلوار نہ آگ، صرف ہوا، لیکن ایسی ہوا کہ ان کی پوری تہذیب ریت میں دفن ہو گئی۔ یہ کہانی ہے قوم عاد کی، عرب کی سب سے پرانی اور سب سے طاقتور قوم۔ قوم عاد کا مسکن تھا الاحقاف، یہ وہ جگہ ہے جہاں آج رب الخالی کا صحرا ہے، عرب کا سب سے بڑا ریگستان، لیکن اس وقت وہاں ہریالی تھی، باغ تھے، نہریں بہتی تھیں۔ اللہ نے انہیں زمین میں وہ طاقت دی جو کسی اور کو نہ دی تھی۔ سورۃ الفجر میں اللہ فرماتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم تھے، ستونوں والے۔ لیکن یہ قوم اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے، صدا، سمودا اور حبا۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ ان کا نسب حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ قوم عاد حضرت نوح کی نسل سے تھی۔ حضرت ہود نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم نے جواب دیا، اے ہود، تو کوئی دلیل تو لایا نہیں، ہم تیرے کہنے سے اپنے معبود نہیں چھوڑ سکتے۔ اور پھر انہوں نے وہ کہا جو ان کی تباہی کا سبب بنا، من اشد منا قوتاً، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ایک دن انہوں نے آسمان پر ایک کالا بادل دیکھا، وہ خوش ہو کر دوڑے، یہ بادل آ رہا ہے، بارش ہوگی، پانی ملے گا۔ لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، نہیں، یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، ایک ہوا جس میں دردناک عذاب تھا۔ وہ ہوا 7 رات اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ جب وہ ہوا ختم ہوئی تو قوم عاد کی لاشیں ایسی پڑی تھیں جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ آج جہاں قوم عاد کا شہر ارم تھا، وہاں صرف ریت ہے۔ فرانسیسی سائنسدان نکولس کلاپ نے 1990 کی دہائی میں ان کے آثار دریافت کیے۔ اللہ نے حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، باقی سب مٹ گئے، کیونکہ تکبر اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اس کی سزا ہمیشہ